خود جتنی مرضی اندھی تقلید کریں یہ مقلد نہیں بنتے. ہم قرآن و سنت سے دلائل کے انبار لگا دیں تو وہ پھر بھی حنفی ہیں, چونکہ حنفی ہیں تو وہ حنفی والی باتیں کریں گے. ابے ہم تمہیں قرآن و سنت سے دلائل دے رہے ہیں بھائی, اور حنفی ہم ہیں بھی اسی وجہ سے کہ حناف میں دلائل کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ قرآن و سنت سے. تبھی تو ہم حنفی ہیں. اگر تورات انجیل سے لے رہے ہوتے پھر ہم نہیں حنفی ہوتے. اور امام حنیفہ کو اگر کوئی حدیث نہیں پہنچی تو کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے, ہمارے اندھی تقلید ہے ہی نہیں. بعض چیزوں میں اگر ہمیں پتہ چل گیا امام صاحب تک حدیث نہیں پہنچی تھی تو ہم نے ابو حنیفہ کا قول لیا ہی نہیں اس میں, تو اندھی تقلید کہاں سے ہو گئی ہے؟ تو وہ پہلے ہی ہم چھوڑ چکے ہیں, وہ آپ کے مشورے پہ ہمیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے مشورے سے چھوڑو, نہیں بھائی, ہمارے ایک اکابر کا سلسلہ ہے, علماء ہے, انہوں نے پہلے ہی چھوڑ دیا اس میں, جب دیکھا کہ بھائی اس میں امام صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے تو چھوڑ دیا امام صاحب کا قول. تو یہ سارا پروپیگنڈا امام صاحب تک ہو سکتا ہے حدیث نہ پہنچی ہو. تو جب دیکھا بھائی صحیح حدیث ہے تو اب پھر رفع الیدین پر آتے ہیں کہ رفع الیدین میں صحیح حدیثیں کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ رفع الیدین میں ہم حدیثیں نہیں چھوڑتے. ہم رفع الیدین کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں جو امام مالک نے ہاتھ باندھنے کے بارے میں بات کی ہے. امام مالک کہتے ہیں ہاتھ باندھنے کی حدیثیں لائے ہیں, لیکن کہتے ہیں مدینہ میں ہم نے دیکھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی نے آخری عمر میں ہاتھ باندھنا چھوڑ دیے تھے, ورنہ یہ سارے مدینہ والے ہاتھ باندھنا نہ چھوڑتے. تو یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. تو بالکل یہی ہمارا رفع الیدین کے بارے میں ہے. بھائی نبی نے کیا ہے رفع الیدین, کون منع کر رہا ہے, لیکن دو سجدوں کے درمیان بھی تو کیا ہے نا. تو بھائی جیسے وہ چھوڑ دیا نبی نے تو باقی بھی چھوڑ دیا. کیا دلیل ہے؟ مدینہ والوں اور کوفہ والوں کا عمل.